کہ فلانا آدمی غدار ہے، فلانا انڈین ایجنٹ ہے۔ جی ہاں، سابق وزیر اعظم کی گفتگو تو آپ نے ملاحظہ کی، اور گورنر سندھ جو ہے، سابق گورنر سندھ، انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا جی میں تو آج آیا ہوں اس تھانے میں، لیکن مجھے حراست میں لیا جائے، میرے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ اور وہی جو سوالات اٹھائے گئے ہیں شاہد خاقان عباسی کی جانب سے، ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا، شبلی فراز جو ہیں وزیر اطلاعات، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ کس کی جانب سے کیا گیا، اور حکومت اس کے پیچھے نہیں ہے۔ حکومت کیا کر رہی ہے، کیا پلان کر رہی ہے، جانتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھومن، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ کس طرح دیکھتے ہیں آپ، اچھے والے معاملات چل رہے تھے، اپوزیشن جو ہے وہ ڈیفینسو ہو رہی تھی، تو یہ فل ٹاس بال کیوں دی؟ کس نے یہ ایف آئی آر کٹوائی ہے؟ بابر رشید کہاں غائب ہو گیا ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے ایک نوجوان ونگ کا رہنما بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے۔ اس ملک کی جو اخلاقیات ہے وہ خراب ہو گئی ہیں، اور اس کی بیسک وجہ جو ہے کرپشن، جو ان گنت ان لمیٹڈ کرپشن پچھلے دوروں میں ہوئی ہے، نون حکومت میں، زرداری حکومت میں۔ میں کیونکہ الیکشن بھی لڑا پی ٹی آئی سے اپنے حلقے سے، میں جب حلقے میں جاتا ہوں تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اربوں روپیہ کہاں خرچ ہوا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک قدرتی سیوریج کا سسٹم تھا، چھپڑ گاؤں کے پانی ادھر گزرتا ہے، اس پہ قبضے کرائے گئے لیگلی نون لیگ کے دور میں۔ اور یہ ہماری جو کرپشن، اس کی وجہ سے ہمارا جو کردار ہے نا، نیشنل کریکٹر جس کو آپ کہتے ہیں، وہ تباہ ہو گیا ہوا ہے۔ ہر بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ جہاں تک اس موجودہ حالات کا تعلق ہے، اپنے ایف آئی آر کی بات کی ہے، میں آپ کو یقین کرتا ہوں، میں خان صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں، پرسنل میٹنگ بھی بڑی لمبی ہوئی ہیں، تو وہ اس طرح کی حرکت اس کم سے کم وہ نہیں چاہتا نا، اس کا کوئی اجازت دیتا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی، انہوں نے اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے، آپ کے سامنے کیا لوٹ مار نہیں ہوئی؟ کیا ابھی بھی لندن میں دیکھیے برگیڈیئر صاحب، یہ باتیں تو پچھلے کافی عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے۔ اب تو آپ لوگ اپنی حکومت میں ہیں، آپ نے خود ان کو جانے دیا، میاں محمد نواز شریف صاحب کو، تو اب یہ لیم ایکسکیوزز حکومت تو نہیں دے سکتی نا، کچھ عملی طور پر کریں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں مر رہا ہوں، اگر میں نہ گیا تو بار پورا اس نے ایسا ڈرامہ کیا بدقسمتی سے۔ دیکھو، مجھے تو شرم آتی ہے کہ اس کو لیڈر کہتے ہوئے، کہ جو آدمی اتنا بڑا جھوٹ بول کر گیا، قوم کے ڈاکٹروں کے ساتھ پورے جو ٹیمیں بنی ہیں سب بٹرے کیا، اور 6 مہینے سے جاتا ادھر بیٹھا ہے، اور اس طرح کا بیانیہ دیکھیں جو کر رہا ہے۔ نہیں، وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن اس ٹائم جو بات ہو رہی ہے، اس ٹائم جس چیز پر سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایف آئی آر کس نے کٹوا دی؟ حکومت اب لا تعلق کی کیوں ظاہر کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ جو شخص ہے، اس کی وجہ نا، میں شفقت محمود صاحب کا حلقہ ہے، یہ لاہور سے 2 دفعہ میں ہوئے ہیں، میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے بھی تردید کیا کہ وہ اس بندے کو نام تک نہیں جانتے، اور یہ اس ملک میں اس طرح کچھ۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ حکومتی پارٹی نے ایف آئی آر نہیں کرائی، ہو سکتا ہے ان کا اپنا ایک شوشہ ہو، اپنا کوئی بندہ کر کے انہوں نے زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، وہ بندہ بھی زمین تو دیکھو، زمین تو وہ جو موٹر وے والا کیس ہوا تھا وہ ابھی تک نہیں پکڑا گیا۔ تو وہ تو بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ سسٹم جو ہے، میں آپ کو بتاؤں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ سسٹم ہمارے خراب ہو گئے ہوئے ہیں۔ زرداری اور نواز شریف کی حکومتوں نے جو قرضے لے کر جو لوگوں کو کرپٹ کیا ہے، میں حلقے میں ہوں، یقین کریں ایک عام کونسل سے لے کے اسی لیے لوگ اپنا کونسل حلقے میں آپ جاتے ہیں، کیا رد عمل لوگوں کی جانب سے آتا ہے؟ کیونکہ افسوس یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 24 سے زائد ضروریات زندگی کی چیزیں، اشیاء جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں، اور اب ایک اور نوید جو سنائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بجلی اور گیس جو ہے وہ اس کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی۔ تو اس کی وجہ ہے نا کہ بدقسمتی سے ہم نے اتنے قرضے لیے، کہتے ہیں نا بیگر آر ناٹ دا چوزر۔ پچھلی حکومتوں نے اتنا قرضہ لیا کہ ہمیں اس وقت عمران خان کو جی ڈی پی کا 95% قرضہ پا دینا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پہلے 2 سال تو اسے جب مہنگائی تو نہیں تھی، جب آپ دوسروں کے رہنوں پہ کرم پہ ہوں گے، اپنی انڈسٹری لگائیں گے، اپنے لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے، اور سبسڈی دیتے ہوئے آپ قرضے چڑھا دیں گے، تو یہ تو چیزیں ہونی تھی۔ عمران خان کی بدقسمتی کے کچھ سارے میں حصے میں یہ چیزیں ملی ہیں، وہ حقیقت نہیں چھپاتا، وہ قرضے نہیں چڑھاتا، وہ بھی سستی چیزیں کر سکتا ہے۔ نہیں لیکن جب آپ خود اپوزیشن میں تھے، آپ تو اس ٹائم کہتے تھے کہ جب ہم حکومت میں آ جائیں گے دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، بہت اچھا کام ہوگا۔
تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ ابھی بھی آپ پچھلوں کو جو ہے وہ مورد الزام لیکن ٹھہرا میری بات سنیں، فیکٹ آپ کو قوم کو آپ بھی فیکٹ بتایا کریں. میں الحمدللہ نہ میں کسی کو پروٹیکٹ کرتا ہوں، یہ حقیقت ہے. یہ 70 سال گند جو ہے اور اسپیشلی پچھلے 10-12 سال کی حکومتوں جو گند ڈلا ہوا ہے، انہوں نے مجھے بتایا آپ اس کو لیڈر کہتے ہیں جو یہاں سے ملک پیسہ لوٹ کر باہر جا کے محلات بنائیں، باہر منی لانڈرنگ کریں، آپ اس کو لیڈر کہیں گے اور وہ پھر کلیم کریں کہ جی ہم لیڈر ہیں، ہم غریبوں کو خیر ہیں. نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف اور خاص طور پہ جو ان کے بیانات حالیہ ہے اس کے بعد جو ان کو غدار کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے؟ غدار تو میں کسی کو نہیں کہوں گا میں انہیں، لیکن جو ان کی حرکات ہیں مجھے بتائیں. یہ مجھے بتائیں دو اسمبلیوں میں کیا عمران خان نے کھل کر کشمیر کی بات نہیں کی؟ کیا اس نے کھل کر مودی کا نہیں بتایا دنیا کو کہ سب سے بڑا ٹیررسٹ جو ہے یہ RSS کا بانی ہے؟ کیا نواز شریف کو، مجھے اس چیز کا آپ جواب دے دیں، کیا نواز شریف نے اسمبلی میں ایک دفعہ مودی کا، اس نے کلبھوشن اس کا جو ملازم ہے اس کا نام نہیں لیا؟ یہ کیا چیزیں بتا رہی ہیں؟ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں سابق وزیر اعظم، ہم نے ان کا گفتگو بھی سنوائی لوگوں کو، انہوں نے بڑا وانگ دہل یہ کہا ہے کہ بھئی اوپن چیلنج رکھ لیں، حکومت کے جتنے بھی یہ مشیر اور وزیر اور جتنے بھی یہ اسپوکس پرسن ہیں یہ سارے کے سارے آ جائیں. کون غدار ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ثابت کرتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جواب میں خانقاہ باسی کو دیتا ہوں. خاقان باسی کی کیا سب سے بڑی ایئر لائن نہیں ہے؟ PIA کا بٹھا پٹا دیا اور اس کی اپنا جو وہ نفع کما رہی ہے. تو پکڑے نا آپ کی حکومت، آپ لوگ ان کو بری بھی کر دیتے ہیں، ان پہ کوئی الزامات تو لگائے جاتے ہیں لیکن کوئی پروف نہیں ہو سکتا نا. وہ عدالتوں کا کام ہے پروف. آج تک پروف ہے کبھی چور مانا ہے؟ آپ ابھی ایک عام بندے کو پکڑنے چور، وہ کبھی نہیں مانے گا. نواز شریف مانا کیا سامنے نظر نہیں آ ایورٹی والے نظر نہیں آ رہے فلیٹ؟ کیا منی قرضے جو لوگوں کے ہلوائیوں کے اور دکانداروں کے نکلے نظر نہیں آ رہا؟ پھر سزا میں نے تو نہیں سزا دینی، عدالتوں نے سزا دینی. نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے سسٹم سے نا امید ہو چکے ہیں کہ حالات صحیح نہیں ہو سکتے. میں اس کی وجہ ہے نا، جب ججز بھرتی ہوں گے سیاسی طور پہ، یہ جتنے میں ڈیو پالو جی یقین کریں میں اس سسٹم میں رہا ہوں، کیا کوئی ان کا امتحان ہوتا ہے جج بننے کے لیے ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیے میں جج بنے وہی پھر ان کو نوازتے ہیں، پھر ان کی طرح اتنے بڑا. خیر ابھی ہم اب جوڈیشری کے اوپر آنے کی بجائے جو ہے اگر ہم اپنی چیزوں کو ٹھیک کر لیں، اب یہ جو معاملہ ہے غداری کا، اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے اوپر غدار کہہ رہی ہے، آپ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں پہلے سیاستدان تو اپنی چیزوں کو ٹھیک کر لیں، عوامی مسائل پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. میں آپ کے ساتھ 100% اتفاق کر رہا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے سیاستدانوں کو ٹھیک کرنا ہے. وہ بدقسمتی سے کون کرے گا جب پیسے کا لالچ دے کر، جب کرپشن اربوں پہ اگر ڈیولپمنٹ فنڈ کھایا جائے گا. آپ اس حکومت کو کریڈٹ دیں، کم سے کم کرپشن کے خلاف کھل کر عمران خان بات تو کرتا ہے نا، کبھی تو کسی نے بات ہی نہیں کی. بات تو کرتا ہے لیکن کو ایک منٹ مجھے صرف ایک منٹ جی کہ دیکھیں پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے آتا ہے، نیچے سے جانا اوپر پانی بڑا مشکل ہوتا ہے. جب لیڈر کرپٹ ہوگا تو وہ پیچھے کیا نیچے کیا وہ نیچے تک ٹریول نہیں کرے گا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے لوٹ کر بھی کا ہم مانا نہیں ہے، عدالتوں میں پروو کرے. عدالتوں میں کیا ہمارا سسٹم آپ کے سامنے ہے، میں بات نہیں کرنا چاہتا کے بارے میں. جو بھی سسٹم ہے یہ حکومت وقت نے ٹھیک کرنا ہے نا برگیڈیئر صاحب، یہ حکومت وقت نے ٹھیک کرنا ہے نا. حکومت سر آپ 70 سال کا گند کہتے ہیں عمران خان 2 سال میں کلیئر کر دے یہ اس کے پاس الگ نہیں. تو اب آپ بتائیے کتنے مزید سال جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف آپ جو صبر کریں انشاءاللہ، پھر اس کا ساتھ دیں. چور کو چور کہنا آپ بھی شروع کریں، میں بھی کروں. اس ملک کا سوچیں ہم اپنی. میں آپ کو ایک آخری بات آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. بدقسمتی سے ہمارے تک جو جتنے حکمران آئے ہیں پہلے، انہوں نے اپنی ذاتوں کو آگے رکھا، اپنے تجوری کو آگے رکھا، الیکشن جیتنے کے لیے لوگوں کو کرپٹ کرتے رہے. یہ پہلا بندہ ہے جس کی ذات پہ جسے نان ڈیولپمنٹ خرچے اتنے کم کرتی ہیں. میں خود جائیں آپ جا کے پرائم منسٹر وہ یاشیاں ہوتی ہیں CM وہ نہیں ہے. ٹھیک، جو بات ٹھیک ہے وہ صحیح ہے لیکن ڈیولپمنٹ بھی تو نہیں ہو رہی. اچھا یہ بتائیے تمام تر صورتحال کے بعد اس وقت PDM نے تو اپنا شیڈیول جاری کر دیا ہے اور شبلی فراز جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حق ہے وہ احتجاج کریں اور جو مرضی وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کچھ پلان کیا گیا ہے؟ کیونکہ کچھ خبریں آ رہی تھی کہ ریلی شیلی گجرانوالہ میں آپ لوگ بھی نکالنے جا رہے ہیں.
نہیں جی ہم ایسی کوئی ریلی نہیں نکالیں گے، حکومتیں ریلی نہیں نکالتی. تو لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں- کاؤنٹر میں پی ڈی ایم اے کے کچھ نہیں حکومت کرے گی؟ نہیں کچھ ان کے پاس آپ نے لاہور میں ان کا اشر دیکھ لیا، اتنا لاہور بڑا ہے اور وہاں صرف 2000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکے ٹھیک. جب شہباز شریف کے لیے اطلاع نکالا. تو وہ جو یہ قوم ان کو وہ جان چکی ہے، قوم ان کی کرپشن کو جان چکی ہے، فیملی سیاست کو جان چکی ہے. کیا کون سی یہ جمہوریت ہے کہ نواز شریف سے اس کا بیٹا ہو، اس کا بیٹا نہیں تو آگے اس کی بیٹی ہو، اس کا شہباز شریف کا بیٹا، کیا یہ جمہوریت ہے؟ ٹھیک نہیں، لیکن یہ آپ نے جو بتایا اس تمام تر صورتحال کے اندر جو پاسٹ میں ہوتا رہا ہے، اگر دیکھا جائے تو احتجاج اگر کروا رہی ہوتی تھی اپوزیشن تو اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی تھی، کنٹینرز لگا دیے جاتے. کوئی ایسا حربہ تو نہیں استعمال کریں گے؟ نہیں ہم ایسے دیکھو نہ عمران خان جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اتنی دنیا وہاں سے مدرسوں کے بچوں کو استعمال کر کے اتنا بڑا اجتماع وہاں کر دیا، لیکن حکومت نے نہیں روکا، کوئی کنٹینر نہیں لگائے آپ کے سامنے. ہم پورا امن اعتراض ان کا حق ہے ضرور کریں، لیکن خدارہ ملک کا سوچے آگے اپنی ذات. وہ صرف اس کو ساری سیاست ہو رہی ہے نواز شریف اور شہباز شریف کو بچانے کے لیے، کوئی ملک کی سیاست نہیں کر رہا ہے، کوئی ملک کو آگے لے جانے کی سیاست نہیں کر رہا. یہ بات قسمتی ہے ہماری. ٹھیک، بدقسمتی ہے، ملک کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا، عوام کے مسائل کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھنمن، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اور ان کا یہ موقف ہے کہ ملک کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا، عوامی مسائل کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹون جو ہے وہ ابھی بھی ان کی وہ اپوزیشن جیسی ہی ہے جس طرح وہ اپوزیشن میں باتیں کرتے تھے. حکومت میں آنے کے باوجود وہی باتیں کی جا رہی ہیں اور تمام تر جو بھی پریشانیاں اور جو بھی مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے وہ پچھلی حکومت کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جو بنیادی اشیاء ضروریاں ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور حکومت اس کو روکنے میں بری طریقے سے ناکام ہے. بات کریں گے ہم مزید بھی اس حوالے سے اور جانیں گے مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے اور وہ آگے کیا کرنے جا رہی ہے اور کیا عوامی مسائل جو ہیں ان کے بارے میں بھی کیا یہ سیاستدان سوچیں گے. لوگ جو اس مہنگائی کی چکی میں پسنے لگے ہیں ان کا بھی کسی قسم کا ان کا بھی ازالہ کیا جائے گا اور اس مہنگائی کو جو ہے اس ویو کو روکا جائے گا. اس میں بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.